بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویکلی ود کامران اختر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ہفتے کی چند اہم خبروں، اہم ڈیولپمنٹس پہ آج ہم تبصرہ کریں گے، ان پہ بات کریں گے اور ان کا تجزیہ کریں گے۔ سب سے بڑی اور اہم خبر جو اس ہفتے کی ہے وہ پاکستان کا یوم آزادی ہے، جو اس قوم نے پورے جوش و خروش سے منایا ہے۔ 14 اگست 1947 کی یاد میں پورے ملک میں جشن کا سما رہا۔ قومی یکجہتی کے بہت خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے۔ لوگوں کے اندر سیاسی شعور اور قومی حب الوطنی کے شعور کے خوبصورت مناظر ہماری آنکھوں نے دیکھے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ بنیادی سوالات ہیں، کچھ بنیادی باتیں ہیں جو اس موقع پر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں جو جشن کے پروگرام کیے جاتے ہیں ان میں لوگوں کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جھنڈے لہرائیے، جھنڈیاں لگائیے، جشن منائیے، قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کیجیے، لیکن ہماری نسل نو کو ایک بڑے اہم سوال کے جواب کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے طالب علم اور آنے والی نسلیں اس بات کی متلاشی ہیں، اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہیں کہ آخر 1947 کی 14 اگست کو پاکستان کا قیام کیوں ضروری تھا؟ برطانوی راج کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی تشکیل کیوں ضروری تھی؟ اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا ہو جاتا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس سوال کا جواب دینا ہمارے کندھوں پر قرض کی طرح لازم ہے۔ آئیے آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ایک بنیادی سوال کا جواب اپنے نوجوانوں کو دیں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ یہ آزادی کا جشن ہم کیوں مناتے ہیں، یہ آزادی کیوں ضروری تھی۔ اگر ہم تاریخ پاکستان کا اور تحریک آزادی کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کی شہادت ملتی ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، لاکھوں خواتین بے آبرو کی گئیں، لاکھوں بچے شہید کر دیے گئے، لاکھوں کروڑوں کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، بے پناہ لوگ بے گھر ہوئے، یہاں سے بھی نقل وطن ہوا، یہاں سے ہندو اور سکھ ہندوستان کی زمین کی طرف گئے، ہندوستان سے بے شمار مسلمان پاکستان کی سرزمین کی طرف آئے۔ آخر اتنی بڑی ہجرت کی کیا ضرورت تھی؟ آخر کیا ایسا ایک جذبہ تھا جو جذبہ وہاں سے بے ساز و سامان مسلمانوں کو یہاں تک لے آیا؟ ناظرین، اس کے لیے ہمیں تحریک پاکستان کے بنیادی محرک یعنی دو قومی نظریے کا جائزہ لینا ہوگا۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریے کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے جس نظریے کے تحت بر صغیر میں صرف دو اقوام رہتی ہیں۔ ایک قوم مسلم امہ ہے اور دوسری قوم غیر مسلم اقوام ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا قیام کیوں ضروری تھا؟ ایک پاکستان کی تشکیل کیوں ضروری تھی؟ پاکستان کی تشکیل کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا اسلام کے نظام کو نافذ کرنا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار ایسی تقاریر موجود ہیں جس میں انہوں نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا کہ ہم پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور قوم کو بتایا کہ پاکستان کا حصول صرف ایک خطے پر، زمین کے ایک ٹکڑے پر قبضے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اس نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں جو نظام 1400 سال پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی صورت میں دیا۔ قائد اعظم سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس نوزائیدہ مملکت کا آئین کیا ہوگا، قانون کیا ہوگا، تو قائد نے کھلے لفظوں میں فرما دیا تھا کہ ہم کون ہوتے ہیں قانون بنانے والے، ہم کون ہوتے ہیں آئین بنانے والے؟ ہمارا آئین تو 1400 سال پہلے بن کر ہم تک پہنچ چکا ہے، یعنی قرآن کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد نفاذ قرآن تھا، قرآنی احکامات تھے۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بلڈنگ کا افتتاح کیا، تو اس دوران بھی قائد اعظم نے کھل کر وہ تمام خد و خال ہمارے سامنے رکھ دیے جو مستقبل کی ریاست کے، مستقبل کی اسلامی ریاست کا جو مقصد ہے اس کو واضح کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے کھل کر اس قوم کو بتا دیا کہ مغرب کے اکنامک سسٹم نے، مغرب کے معاشی نظام نے ہمارے لیے ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ جن مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو معاشی نظام ہے وہ بھی اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اس کے علاوہ جب پاکستان کی تحریک کے جو کارکنان ہیں، جب ہم ان کے نعرے سنتے ہیں، جب ہم اس تحریک کے بنیادی جو تصورات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمارے کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے، ایک نعرہ سنائی دیتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس چیز سے یہ بات بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ پاکستان بنانے والے چاہے قائدین ہوں، چاہے ان کے کارکنان ہوں، چاہے عام مسلمان ہوں، سب کے سامنے ایک نظریہ تھا، وہ نظریہ اسلام کا تھا، ایک مقصد تھا، وہ مقصد اسلام کے سنہری اصولوں کا نفاذ تھا۔ اب یہاں پر ایک اور وضاحت بھی بہت ضروری ہے کہ اسلام کا کیسا نظریہ یا اسلام کا کون سا ورژن نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ باہم تفرقہ بازی نے اور باہم جو نفرتیں ہیں یا باہم جو اختلافات ہیں، انہوں نے اسلام کے تصورات کے بے شمار ورژن بنا دیے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ آخر کیسا اسلام نافذ ہونا تھا۔ ناظرین، اس حوالے سے ہمارے سامنے بالکل ایک واضح ایک گائیڈ لائن موجود ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں انہوں نے یہ فرما دیا تھا کہ اسلام ہمیں بہت عزیز ہے، ہمارا مذہب ہمیں بہت عزیز ہے، ہم اپنے مذہب کے نفاذ کے حوالے سے کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہیں، لیکن اس ملک میں ملائیت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ قائد اعظم نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ریاست کا یہ کام نہیں ہوگا کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس نے مسجد میں جانا ہے، کس نے مندر میں جانا ہے، کس نے عبادت کرنی ہے، کس نے عبادت نہیں کرنی۔ مطلب یہ ہے کہ جو انفرادی اعمال ہیں، جو انفرادی عقائد ہیں، جو انفرادی عبادات ہیں، ان عبادات کے حوالے سے یا جو انفرادی نوعیت کے مذہبی احکامات ہیں، ان احکامات کے اعتبار سے ہر پاکستانی آزاد ہوگا۔ لیکن یہاں کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، یہاں کا جو سیاسی نظام ہے، یہاں کا جو معاشرتی نظام ہے، یہاں کا جو معاشی نظام ہے، وہ معاشی نظام اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ہوگا۔ یہ ایک ایسا ہی نقشہ ہے جس قسم کا نقشہ ریاست مدینہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر یہودیوں کے ساتھ بھی ایگریمنٹس ہو رہے تھے، یہودیوں کے ساتھ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو رہی تھی، لیکن مسلمان اپنے عقائد کے اعتبار سے اور اپنے تصورات، اپنے نظریات کے اعتبار سے، اپنے سسٹم کے اعتبار سے مکمل طور پر آزاد تھے، خود مختار تھے، لیکن وہاں پر جو دیگر جو مینورٹیز ہیں، ان مینورٹیز کو مکمل طور پر مذہبی آزادی حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مینورٹیز کو اقلیت کی بجائے ذمی کا ٹائٹل دیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اگر جو مینورٹیز ہیں ان کے حق تلفی کی گئی تو قیامت کے دن حق تلفی کرنے والے شخص سے پوچھا جائے گا۔ تو 14 اگست کا دن مناتے ہوئے ہمیں یہ تصور ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے، یہ ایک دینی ریاست ہے، اور اسلام کے سنہری اصولوں کے نفاذ کے لیے اس ریاست کو
قائم کیا گیا۔ تو 14 اگست کا یہ ایک میسیج ہے، یہ ایک پیغام ہے جو ہم نے اپنی نسل نو تک پہنچانا ہے، اپنے نوجوانوں تک پہنچانا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری تحریک آزادی کی بنیاد کیا تھی اور تحریک آزادی کے لیے جو قربانیاں دی گئیں ان قربانیوں کے مقاصد کیا تھے۔ اسی سے متصل، اسی سے جڑی ہوئی ایک اور اہم جو خبر ہے، ایک اور اہم جو واقعہ ہے، وہ واقعہ ہندوستان کے یوم آزادی کا ہے۔ 14 اگست کے فوراً بعد 15 اگست کو پورے ہندوستان میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے اور ہندوستانی قوم اپنی آزادی کے حوالے سے تقریبات منعقد کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ اس جشن کو منانے کی بجائے احتجاج کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جو دہائیوں سے سلگ رہا ہے، جہاں پر دہائیوں سے 14 اگست کو آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے ترانے گائے جاتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگائے جاتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں اپنے پاکستانی ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 15 اگست کے مناظر بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ 15 اگست کو جب ہندوستان کی قوم اپنی آزادی کا جشن منا رہی ہوتی ہے، اس دوران کشمیر میں یوم احتجاج، یوم سیاہ منایا جا رہا ہوتا ہے اور ہندوستانی ترنگے کو آگ لگائی جا رہی ہوتی ہے، ہندوستانی جھنڈے جلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس سال کی یوم آزادی ہند کی ایک خصوصی بات یہ ہے کہ اس سال وہاں کی پنجابی قوم اور سکھ قوم بھی اس احتجاج کا حصہ ہوگی۔ سکھوں نے جو کچھ متنازع قوانین کے حوالے سے سراپا احتجاج ہیں اور طویل عرصے سے ایک طویل سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، اس سال ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر انہوں نے احتجاجی ریلیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ یقیناً ہندوستانی معاشرے کے لیے، بھارتی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور عالمی برادری کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایسا ملک جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس جمہوریت میں، اس جمہوریت کے دعوے دار ملک میں بہت سی اقوام ایسی ہیں جو بنیادی حقوق سے آج بھی محروم ہیں اور اس محرومی کی وجہ سے وہ اس ملک کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر یا یوم احتجاج کے طور پر منانے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، اس ہفتے کی جو سب سے ایک اور اہم خبر ہے وہ شعبہ تعلیم سے متعلقہ ہے۔ حکومت پاکستان نے یکساں قومی نصاب کے نفاذ کے حوالے سے ایک نئی پالیسی تشکیل دی ہے۔ تمام ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ پالیسی بہت ہی انقلابی ہے، بہت ہی اچھی پالیسی ہے، لیکن نصاب تعلیم کے حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن میں ضرور رہنی چاہیے کہ کچھ ایسی بنیادی اور انقلابی تبدیلیاں ہیں جو تعلیم کے شعبے میں ناگزیر ہو چکی ہیں۔ تعلیم کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے، یعنی ہماری قومی زندگی مشروط ہے معیار تعلیم سے۔ اگر ہم آج بھی تعلیمی پالیسی، یکساں تعلیمی پالیسی، معیاری تعلیمی پالیسی تشکیل نہیں دے چکے تو یہ ہمارے لیے بڑی تشویشناک بات ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں قومی نصاب کی طرف۔ قومی نصاب میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم قومی ہم آہنگی اور یکجہتی کی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قومی زبان کو، جو رابطے کی زبان ہے، اس کو ذریعہ تعلیم بنانے کی طرف سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔
بہت سارے یہاں پر تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو پرائیویٹ ہیں اور سرمایہ کی بنیاد پر وہ اس معاشرے کے مستقبل کا تعین کر رہے ہیں، وہ اس قوم کی، اس ملک کی ایلیٹ کلاس کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور وہ ایسی تربیت کر رہے ہیں جیسی تربیت ان کے مفاد میں ہے، جیسی تربیت وہ چاہتے ہیں۔ قومی مفاد ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس حوالے سے یکساں قومی پالیسی، یکساں قومی نصاب بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ایک اور ایسا پہلو ہے جس کی طرف ہمارے تعلیمی نظام کو سیٹ کرنے والی لیڈرشپ کی توجہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس تعلیمی نصاب کو زمینی حقائق کے مطابق ڈھالنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ جو گزشتہ ابھی موجودہ جو نافذ ہیں کتابیں، چاہے وہ پرائمری سطح کی کتابیں ہوں، چاہے وہ ہمارے سیکنڈری سطح کی ہوں یا ہائر سیکنڈری سطح کی نصاب کی کتابیں ہوں، وہ زمینی حقائق سے نہ صرف مطابقت نہیں رکھتی بلکہ ان حقائق کے برخلاف ہیں۔ ایسا ایک نصاب تشکیل دیا جا رہا ہے کہ جو نصاب ایک تعلیمی سال کے دوران مکمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں طلباء کے اندر وہ فہم اور وہ تدبر نہیں آ سکتا جو اس نصاب کی روشنی میں ان کے دل و دماغ میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا سال طلباء اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح وہ اس نصاب کو، ان کتابوں کو کور کر سکیں اور امتحانات کے لیے تیاری کر سکیں۔ اب جب یہ نیا نصاب بنایا جا رہا ہے، نئی پالیسی بنائی جا رہی ہے، اس وقت اس چیز کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ ٹوٹل ورکنگ ڈیز، تعلیمی جو پڑھائی کے دن ہیں، وہ ہمیں کتنے میسر ہوں گے، اور کیا جو عنوان، جو ٹاپک اس کتاب میں دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو وقت مختص کیا جا رہا ہے، کیا اس دورانیے میں وہ چیز بچوں کے لیے سمجھنا ضروری ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک چیز یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں بہت سارا ماحولیاتی تغیر اور معاشرتی تغیر پایا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے بچے بھی ہیں جو دن کے وقت مزدوری کرتے ہیں یا شام کو مزدوری کرتے ہیں اور صبح کے وقت وہ اسکول جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے ایسے طویل ترین نصاب کو پڑھنا اور سمجھنا ناممکن ہوتا ہے، جبکہ شہروں میں یا جو ایلیٹ کلاس بچے ہیں وہ 24 گھنٹے پڑھائی کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ایک ہی نصاب دونوں قسم کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، تو ان دونوں بچوں کے لیے، دونوں نوعیت کے بچوں کے لیے اس نصاب کو کور کرنا کیسے ممکن ہوگا۔ اس حوالے سے کوئی ایسا قابل عمل لاہ عمل تشکیل دیا جائے، ایسی پالیسی تشکیل دی جائے کہ بغیر تفریق کے ہر قسم کے بچے، ہر علاقے میں رہنے والے اسٹوڈنٹس، ہر معاشرے کے ہر طبقے میں رہنے والے اسٹوڈنٹس اس نصاب کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اگر ان نکات کی طرف بھی توجہ دی جائے گی تو ہمارا معیار تعلیم بلندی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اور یہ ملک کی ترقی کا سبب بنے گا۔ تو ناظرین، اس ہفتے کے یہ کچھ اہم عنوانات تھے، یہ کچھ اہم پہلو تھے جن پہ ہم نے آپ سے بات کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے، اگلے ویکنڈ پہ کچھ نئے عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ویکنڈ وتھ کامران اختر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔